برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہن، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں سچ کی اہمیت، سچ کی بڑائی، سچ کی بلندی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور جھوٹ کی نحوست، جھوٹ کی برائی، جھوٹ کی پستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہم حدیث کی کتابوں میں جھوٹ سے کراہیت، جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ انسان اور خاص کر کے مسلمان سماج کے لیے مفید ثابت ہو، سماج میں امن و شانتی پیدا کرنے والا بن جائے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن یعنی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یعنی مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پہلے دور میں کورٹ کچہری میں مسلمانوں کی شہادت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حالات آج ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں میں جھوٹ کا سب سے زیادہ فروغ ہو رہا ہے۔ ہنسی مذاق اور دوسروں کو ستانے اور دوسروں کو تنگ کرنے کی نیت سے لوگ جھوٹ کا سہارا دے رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر سماج کے اندر بدآمنی اور خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور مسلمان ان میں آگے آگے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی تلوار ہے جو اخلاقی بلندی کو ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو ایمانداری اور سچائی کو کاٹ دیتی ہے۔ جھوٹا آدمی سماج کے اندر اعتبار نہیں رکھتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی انسان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی جھوٹا آدمی سب سے برا ہے، اور سماج بھی جھوٹے آدمی کو برا سمجھتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹی بات سنا کر ہنساتا ہے تو وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان کرتا ہے۔ یعنی ہنسی مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ دوسروں کو ہنسانے کی نیت سے جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹی باتیں بولنا سخت گناہ کا کام ہے، اور ایسا جھوٹا آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ بھی ہو جائے، ہم لوگوں کو نہ غلط شہادت دینی چاہیے، نہ غلط گواہی دینی چاہیے۔ آج کورٹ کچہری میں جائیے تو بہت سارے لوگ جو ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے پیسہ لیتے ہیں، اور پھر جھوٹی گواہی دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں سماج کے اندر جو جان بوجھ کر جو ہے سچی گواہی دینے سے کتراتے ہیں، اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے ہمیشہ تتپر رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جبکہ ایسے لوگ آخرت میں خسارے والے ہوں گے، ایسے لوگ آخرت میں بربادی والے ہوں گے، ایسے لوگ تباہ ہونے والے لوگ ہوں گے، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے دے دی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اعتبار نہیں ہے تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر ہمیں دی اس پر 100% ایمان رکھنا ہے، اور ان کے مطابق اگر عمل ہم کریں گے تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم دنیا میں چند دنوں کے
फ़ायदे के लिए अपना दीन और ईमान बेच कर आखिरत में हमेशा घाटे में रहने वाले बन जाएंगे। इसलिए इस हदीस पे अमल करने की ज़रूरत है। दूसरों को भी ये बताने की ज़रूरत है कि किसी निर्दोष को झूठी गवाही देकर फंसाना कितना बड़ा गुनाह है। आज हम लोग धड़ल्ले से देख रहे हैं, हुकूमती सतहों पर भी देखते हैं, पुलिस प्रशासन के लेवल पे भी देखते हैं और झूठे गवाहों को भी देखते हैं कि किस तरह निर्दोष को किसी केस मुकदमे में फंसा दिया जाता है और जो दोषी होता है वो पैसे के बलबूते पे आज़ाद मिलता रहता है। ये अंधेर है जिसकी सज़ा तो मिलनी है और सज़ा का एक दिन मुकर्रर है। दुनिया में अगर आप सज़ा से बच भी जाते हैं तो आप होशियार अपने आप को न समझें, क्योंकि आखिरत में आपको सज़ा से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। यानी जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो भी वहाँ पाएगा और जो ज़र्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी वहाँ पाएगा। तो आप दुनिया में बच जाते हैं किसी भी तरीके से और निर्दोष को आप फंसा के जेल और दूसरी मुसीबतों में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन वहाँ तो ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब होगा। वहाँ आपको जो है पछताना पड़ेगा कि हमसे कितनी भारी चूक हो गई, लेकिन वहाँ पछताने से आपको कोई हासिल होगा नहीं। इसलिए हमें न झूठ बोलना चाहिए, न किसी भी तरीके से हंसाने की नीयत से या फिर जो है दूसरों को फंसाने की नीयत से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चों का साथ देना चाहिए, सच्चाई पे अमल करना चाहिए और हमेशा अपने मुसलमान होने का परिचय सबूत पेश करना चाहिए कि मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मुसलमान कंजूस हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी पे कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता है, आप अमल कीजिए ताकि दुनिया में भी सर बुलंद रहें और आखिरत में भी आप सर बुलंद रहें।